بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کس طرح اہل بیت اطہار کی سیرتوں کو بگاڑ کر پیش کیا گیا۔ اب اتنا کہہ دیا ہے تو آپ ایک ریفرنس برداشت ہی کر لیجئے۔ ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے برادران اہل سنت والجماعت میں، وہ بہت محترم نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے آخری عمر میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے المرتضیٰ، اور اس دعوے سے لکھی کہ آج تک حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اچھی مکمل معیاری مستند سمانی عمری نہیں لکھی گئی، تو میں اپنے اوپر اسے فریضہ سمجھ رہا تھا اور یہ خدمت میں انجام دے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ خدمت انہوں نے غالباً کسی ایک مملکت اور کسی ایک حکمراں خاندان کے اشارے پر انجام دی تھی، ان کے سیاسی مقاصد کے تحت۔ اور اس کتاب کا پیٹرن یہ ہے کہ جتنی فضیلتیں حضرت علی کی وہ انکار کر سکتے تھے، وہ انکار کرتے گئے ہیں۔ اب میں عرض کروں گا، یعنی میں نے ایک سیمینار میں، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں یہ جملہ کہا تھا، اور کسی میں ہمت نہیں تھی جو آ کے رد کرتا ہے، جواب دیتا مجھے، اور یہاں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسی رقیق کتاب ہے یہ کہ غیرت دار انسان پڑھ نہیں سکتا۔ آپ حضرات بھی دل پہ ذرا ہاتھ رکھ لیجئے گا اور صبر کر لیجئے گا، اور میں بھی صبر کے ساتھ مثال دے رہا ہوں، نمونہ کس طرح اہل بیت کی سیرتوں کو بگاڑ کے پیش کیا گیا۔ اور چونکہ بات اقتصاد سے متعلق چل رہی ہے تو میں ایک اقتصادی مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب یہ علیہ السلام اور سلام اللہ علیہا تو میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا کچھ اس طرح کا جملہ لکھا ہے۔ بھئی وہی جو قرآن نے کہا ہے کہ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے، جو جس کو جتنا پہچانتا ہے اسی اعتبار سے تو گفتگو کر سکتا ہے۔ اب تکلیف ما لا یطاق، ہم ان سے اس سے زیادہ کی توقع بھی کیا رکھیں، لیکن جس چیز کی توقع تھی وہ اس سے بھی زیادہ گر گئے۔ تو وہ اقتصادی زندگی کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ عموماً ان کے یہاں واقع ہوا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت علی اور ان کے گھر والے سب کئی دن سے فاقے میں تھے، تو وہ گھر سے نکلے اور اس جستجو میں تھے کہ کہیں کوئی مزدوری کر لیں یا کوئی جستجو، تو دیکھا کہ راستے میں ایک درہم یا ایک دینار پڑا ہوا ہے، تو وہ ٹھٹک گئے اور سوچتے رہے کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ بالآخر انہوں نے بھوک سے مجبور ہو کے اسے اٹھانے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ خدا کی قسم، اس کائنات کے مظلوم ترین شخص کا نام ہے علی۔ آپ سمجھتے ہیں شجاع ترین شخص کا نام ہے، مظلوم ترین شخص، یہ شخص جو اپنے کو ان کی نسل میں کہتا ہے، اب میں نے نسب کی تحقیق تو نہیں کی، یہ شخص جو اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا ہے، یہ شخص جو اپنے نام کے ساتھ حسنی الحسینی لکھتا ہے، یہ شخص، اس کے مکتب فکر کے کچھ شاگرد سامنے بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے یہ قبول کرتے ہیں؟ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ اگر 3 دن کے بھوکے ہوں، راستے میں جا رہے ہوں، اگر آپ شرافت رکھتے ہیں، اگر آپ غیرت انسانی رکھتے ہیں، اگر آپ کسی شریف خاندان کے ہیں اور آپ کے بازوؤں میں شجاعت بھی ہے، تو آپ مزدوری کر کے اپنی بھوک مٹائیں گے یا راستے میں پڑے ہوئے دینار کو اٹھائیں گے؟ کیا تصویر کشی کی ہے علی ابن ابی طالب کی! یہ اسلامی قلم نہیں، یہ اموی قلم ہے جو جاری و ساری ہے، اور اس لیے اس طرح مجالس میں ذکر نہیں ہوتا، مگر اب اس وقت ہو گیا، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں خدا ان جگہوں کو آباد رکھے،
خدا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ ایسے مراکز کو قوت بخشیں کہ جہاں مسلسل فضائل علی ابن ابی طالب بیان ہوتے ہیں۔ اس ظالم دنیا کے سامنے، اس احسان فراموش دنیا کے سامنے اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنے کا سلسلہ رک جائے تو کیسی تاریک ہو جائے گی یہ دنیا۔ یعنی شریف لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا، شرافت انسانی دم توڑ دے گی۔ اس طرح محمد اور آل محمد کی تاریخیں لکھی گئیں۔ ان تاریخوں پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ لیکن شکر ہے خدا کا کہ اب بھی انہی تاریخوں میں بکھرے ہوئے وہ بھی بیانات اور وہ بھی وثائق، وہ بھی دستاویزیں موجود ہیں جو ان کے کمالات کی گواہی دیتی ہیں۔ اور اسی لیے بس اب ایک جملہ کہہ کے آج کی تقریر کو سمیٹ دوں کہ دنیا والوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں اس کی روشنی میں محمد اور آل محمد کی شخصیتوں کو نہ پہچانیے، محمد اور آل محمد کی شخصیتوں کو دیکھ کر تاریخ کے متن کی تصحیح کرنے کی کوشش کیجیے کہ کہاں کہاں تاریخ نے غلط بیانی کی ہے، اس لیے کہ ان کی شخصیتوں کی بہترین تفسیر، بہترین تعبیر صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اور ایک جملہ میں نے لکھنؤ میں کہا تھا اور بہت سے حضرات کے لیے نیا جملہ تھا، بہت سے حضرات کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ میں نے کہا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مستند ترین سوانح عمری قرآن ہے۔ سوانح عمری کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے۔ بہترین سیرت علی کی کتاب قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ بس دلیل بھی ایک جملے میں عرض کر دوں اور آج کی گفتگو تمام ہے۔ ایک مشہور فقرہ ہے کہ کسی نے پوچھا کسی سے کہ اخلاق پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ان کا خلقہ القرآن۔ جملہ بہت حسین ہے، بہت شاندار جملہ، خلقہ القرآن۔ پیغمبر کے اخلاق کو کیا پوچھتے ہو؟ ان کا اخلاق تو قرآن ہے، عین قرآن۔ جو قرآن میں حق سبحانہ و تعالی نے انسانی کردار کی بلندیاں ذکر فرمائی ہیں، وہ سب بلندیاں ذات پیغمبر میں ہیں، اور جتنی انسانی کمزوریاں گنائی گئی ہیں قرآن مجید میں وہ سب ذات پیغمبر سے دور ہیں۔ پیغمبر کا اخلاق عین قرآن ہے۔ اب اگر پیغمبر کا اخلاق عین قرآن ہے تو جسے قرآن نفس پیغمبر کہتا ہے اس کے اخلاق کو بھی ہم قرآن کے علاوہ کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سیرت مرتضیٰ علیہ السلام کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی اگر لفظوں میں ہو تو قرآن ہے اور پیکر میں ہو تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔